جی پڑھنے میں رہنمائی کر دیں۔ جی، قضات کی کتاب اس کا 16واں باب اس کی 15ویں آیت سے ہم دیکھتے ہیں جی۔ جی کلام اقدس میں یوں مرقوم ہے، پھر وہ اس سے کہنے لگی، تو کیوں کر کہہ سکتا ہے کہ میں تجھے چاہتا ہوں جبکہ تیرا دل مجھ سے لگا نہیں؟ تو نے 3 بار مجھے دھوکہ ہی دیا اور نہ بتایا کہ تیری شہزوری کا بھید کیا ہے۔ جب وہ اسے روز اپنی باتوں سے تنگ اور مجبور کرنے لگی، یہاں تک کہ اس کا دم ناک میں آ گیا، تو اس نے اپنا دل کھول کر اسے بتا دیا کہ میرے سر پر اسرا نہیں پھرا ہے، اس لیے کہ میں اپنی ماں کے پیٹ ہی سے خدا کا نذیر ہوں۔ سو اگر میرا سر مونڈا جائے تو میرا زور مجھ سے جاتا رہے گا اور میں کمزور ہو کر اور آدمیوں کی طرح ہو جاؤں گا۔ جب دلیلہ نے دیکھا کہ اس نے دل کھول کر سب کچھ بتا دیا، تو اس نے فلسطینیوں کے سرداروں کو کہلا بھیجا کہ اس بار اور آؤ، کیونکہ اس نے دل کھول کر مجھے سب کچھ بتا دیا ہے۔ تب فلسطینیوں کے سردار اس کے پاس آئے اور روپے اپنے ہاتھ میں لیتے آئے۔ تب اس نے اسے اپنے زانوں پر سلا لیا اور ایک آدمی کو بلوا کر 7 لٹیں جو اس کے سر پر تھی منڈوا ڈالی اور اسے اذیت دینے لگی، اور اس کا زور اس سے جاتا رہا۔ پھر اس نے کہا، اے سمسون، فلسطین تجھ پر چڑھ آئے، اور وہ نیند سے جگا اور کہنے لگا کہ میں اور دفعہ کی طرح باہر جا کر اپنے کو جھٹکوں گا، لیکن اسے خبر نہ تھی کہ خداوند اس سے الگ ہو گیا ہے۔ تب فلسطینیوں نے اسے پکڑ کر اس کی آنکھیں نکال ڈالی اور اسے غزہ میں لے آئے اور پیتل کی بیڑیوں سے اسے جکڑا، اور وہ قید خانہ میں چکی پیسا کرتا تھا، تو بھی اس کے سر کے بال منڈائے جانے کے بعد پھر بڑھنے لگے۔ جی بھائی جی آگے بھی 21 آیت تک میں نے کہا تھا۔ خداوند آپ کو برکت دے بھائی جی، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ جی بدر جی 23واں تک بڑھنا تھا بس۔ میں نے آپ کو 21 تک کہا تھا، بس ٹھیک ہے، میں نے کہا خداوند آپ کو برکت دے۔ خداوند کی پاک کلام پڑھے، سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ جی تو میرے عزیزو، جیسا کہ ہم نے کلام اقدس میں سے حوالہ تلاوت کیا ہے، یہ ایک بہت سبق آموز سٹوری بائبل مقدس کے اندر درج ہے سمسون اور دلیلہ کی۔ کس طرح سے سمسون خداوند سے لو کرتا، پیار کرتا، اور پھر جب اسے ایک خوبصورت عورت نظر آئی تو وہ اس عورت کے پیار میں اس کے پیچھے چل دیا۔ اس نے اپنی ذات بوم کی پرواہ نہیں کی، اس نے اپنے خاندان کلچر کی پرواہ نہیں کی، ایون کہ اس نے اپنے خدا کی پرواہ نہیں کی۔ میرے عزیزو، سمسون بائبل مقدس کے اندر وہ سورما ہے جو ایک نذیر ہے، جس کی ماں نے رو رو کے اسے مانگا خدا سے، اور پھر خداوند ہی کے سپرد کر دیا۔ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اس کے سر پر 7 لٹیں ہیں، اور اس کے سر پر کبھی اسطرا نہیں لگا، اس لیے کیونکہ وہ خدا کا ایک نذیر تھا۔ بائبل مقدس میں جہاں کہیں بھی ہم نذیر دیکھتے ہیں، نذیر وہ ہوتا ہے جو نظر کیا ہوا ہوتا ہے پہلے سے۔ یسوع مسیح نذیر تھے، یوحنا بپتسمہ دینے والے نذیر تھے، سمسون نذیر تھے، اور سیموئیل نبی بھی نذیر تھے۔ سو میرے عزیزو، یہ 7 لٹیں جو ہیں،
یہ 7 کلیسیائی زمانوں کو بھی ریپرزینٹ کرتی ہیں، اور اس کے اندر لکھی ہوئی 7 جو ان کلیسیاؤں کے اندر وہ نعمتیں اور برکتیں تھیں، ایمان پر، نیکی پر، معرفت پر، پرہیزگاری پر، دینداری پر، برادرانہ الفت۔ یہ 7 چیزیں جو ہیں ہمیں یہ نظر آتی ہیں، جس کو سمسون کی لٹیں ریپرزینٹ کرتی ہیں۔ میں آج تھوڑی سی بات کروں گا، چونکہ وقت ہمارے پاس بہت تھوڑا ہے، اس لیے ہمارا جو ٹاپک ہے وہ کھوئے ہوئے بید کی بحالی ہے۔ کھوئے ہوئے بید کی بحالی۔ ہر انسان کو خدا نے بید دیا ہوا ہے، ہر انسان کے اندر بید ہے۔ کوئی بھی انسان بے مقصد زمین پر پیدا نہیں ہوا، ہر ایک کا اس دنیا میں آنے کا ایک مقصد ہے۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، اب دیکھتے ہیں جب کہ سمسون اپنا بید کھو چکا تھا، اس نے اپنا بید اپنی بیگم کو بتا دیا۔ اس لیے میکا 7 باب میں کہتا ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو تو اپنے ہمراز کو بھی نہ بتا۔ میرے عزیزو، اس طرح ہی سم ٹائم ایسا ہوتا ہے، کچھ راز جو ہوتے ہیں وہ اسی غراض میں ہی اچھے لگتے ہیں، اور وہ خدا اور آپ کے درمیان میں ہی اچھے لگتے ہیں۔ انسان تو انسان ہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں یہاں پر سمسون جو ایک زبردست سورما ہے، 15ویں باب کو قضات کی کتاب پڑھ لیجئے گا، بڑے واقعات درج ہیں سمسون کے۔ چیروں کو مارا، بالوؤں کو مارا، فلسطینیوں کو مارا، 1000 فلسطی سے زیادہ فلسطی تھے، جس کو اس نے ایک گدھے کے جبڑے کی ہڈی سے مار ڈالا۔ میرے عزیزو، بہت طاقتور انسان تھا بائبل مقدس کے اندر، لیکن اس نے اپنی شاذوری کا بید کھو دیا، اپنی شاذوری کا بید اپنی بیگم کو بتا دیا۔ جیسے شیطان آج ایمانداروں کے پیچھے، جیسے اس مرد خدا، ایک قاضی بھی رہا، نبی بھی تھا، اس کے پیچھے لگا رہا تاکہ اس کا بید اس سے چھین لے، اور آخر کو وہ اس کی بیوی کے وسیلہ سے کامیاب ہو گیا۔ جیسے عدن میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابلیس کامیاب ہو گیا۔ اور یاد رکھیے گا میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، شیطان کبھی بھی آپ کے دور کے رشتہ داروں سے آپ پر وار نہیں کرے گا، غیر قوموں کے وسیلہ سے آپ پر وار نہیں کرے گا۔ آپ کی جان پہچان والے نہ ہو، وہ آپ پر وار نہیں کرے گا۔ وہ ہمیشہ آپ کے کلوز ہو کے آپ کو خنجر کھونپے گا، کلوز ہو کر آپ پر وار کرے گا، چاہے وہ آپ کی کسی کلوز رشتہ کے وسیلہ سے آپ کو گرانے کی کوشش کرے۔ وہ رشتہ ماں بھی ہو سکتی ہے، باپ بھی ہو سکتا ہے، بہن بھی ہو سکتی ہے، بھائی بھی ہو سکتا ہے، اور بیوی بھی ہو سکتی ہے۔ اب بیوی سے کلوز کوئی رشتہ نہیں میرے عزیزوں۔ اس لیے ایک بات ذہن میں رکھیے گا، کبھی بھی اپنا سیکرٹ مت کھوئیں۔ جیسے کیڑے پڑ گئے ایوب کے بدن میں، اس کی بیوی کہتی ہے خدا کی تکفیر کر اور مر جا۔ اس نے کہا کیوں نادان عورتوں کی سی باتیں کرتی ہیں؟ کیا ہم خداوند سے سکھ پائیں دکھ نہ پائیں؟ خداوند نے دیا، خداوند نے لیا، اسی کا نام مبارک ہو۔ میرے عزیزو، آج ہمیں بائبل مقدس پر گہری نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اور کہیں ہم بہت ساری دعائیں کرنے والے لوگ، بائبل مقدس کو پڑھنے والے لوگ، اس آخری ایام کے اندر جس کے حق میں یہ لکھا ہے بے دینی کے بڑھ جانے سے بتھیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی، اور بہت سارے لوگوں کی ہم دیکھتے ہیں محبت ٹھنڈی پڑ چکی ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں سرگرم رہنا چاہیے، جیسے کوئلے رہتے ہیں اور جلتے رہتے ہیں، اور ان میں سے ہیٹ سیک نکلتا رہتا ہے۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، اس لیے
میں آپ کو ایک آئینہ دکھانا چاہوں گا. یہاں پر شمسون جو ہے وہ اس کے بالوں کے اندر اس کی طاقت ہوتی ہے, اور جب وہ اپنا سیکرٹ دے دیتا ہے, اس کی بیگم اس کے ناک میں بہت دم کرتی ہے تو وہ اسے اپنا سیکرٹ دے دیتا ہے. میرے عزیزو, اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ فلسطی اس پر آتے ہیں تو پہلے پڑھیں. اس نے کہا 3 بار تو نے مجھے دھوکہ ہی دھوکہ دیا. فلسطی آتے اور شمسون جو ہے انہیں مار دیتا, ہلاک کر دیتا. اس طرح جتنے بھی فلسطی آتے شمسون انہیں ڈھیر کر دیتا. سو میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں, اسی طرح جب انہوں نے شمسون کو اس دفعہ آخری دفعہ پکڑ لیا تو انہوں نے اور کچھ نہیں, سب سے پہلے اس کی آنکھیں نکال دیں. وہ آنکھیں جن کے وسیلہ سے یہ اس نوبت تک پہنچا تھا. یسوع مسیح نے کہا تیرے بدن کا چراغ تیری آنکھ ہے. میرے عزیزو, ایک بات یاد رکھیے گا, جب ہم عدن کے اندر ایک تصویر کو دیکھتے ہیں, ہوا نے بھی دیکھا اور دیکھنے میں اسے خوش نما معلوم ہوا. ابلیس اتنے رنگ بھر دیتا ہے کہ آپ ان رنگوں سے باہر نہیں نکل سکتے, لیکن جو خدا کے لوگ ہیں ان کی نگاہ ہمیشہ خدا پر رہتی ہے. سو میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں, جب اس کی آنکھیں نکال دی گئیں تو اسے پھر ایک بڑے تماشا گاہ میں, ایک بڑے اسٹیڈیم کے اندر لے جایا گیا اور وہاں اسے چھوڑ دیا گیا. اور میرے جو لوگ اسے طنز کرنے لگے, لوگ اسے برا بھلا کہنے لگے. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں, اس کی وجہ سے اس کے خدا کی تکفیر ہو رہی تھی. وہ بہت دکھی تھا, اندر سے ٹوٹ چکا تھا. جس کے اوپر اس نے اپنی جان سے بھی زیادہ ٹرسٹ کیا, اس نے اس کو دھوکہ دیا. اور جس خدا سے وہ بے پناہ پیار کرتا تھا, اس خدا کا وہ جرمدار بنا ہوا تھا. لیکن میرے عزیزو, انسان نہیں بولتا, لیکن خدا اپنے لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے, لحاظ کرتا ہے بہت ساری باتوں کے اندر. سو میرے عزیزو, ہم دیکھتے ہیں کہ اسے وہاں پر ایک تماشے کے لیے لے جایا گیا. اس نے ایک چھوٹی لڑکی کو کہا مجھے وہاں پر لے جانا جہاں پر اس بلڈنگ کے ستون ہے, اور وہ بچہ وہاں لے گیا. اور میرے عزیزو, بہت مشکل ہوتا ہے ایک دیوار کو ہلانا, اور پھر اکھاڑنا تو بڑی دور کی بات ہے. اب یہ پلروں کے پاس کھڑا ہو گیا, اس نے زور لگانا شروع کیا اور لوگ اس پر ہنس رہے تھے, ٹھٹھے مار رہے تھے, اسے تانا دے رہے تھے. لیکن میرے عزیزو, وہ اپنے ہی کام میں لگا رہا, کیونکہ اس نے خداوند سے آنکھیں نہیں مانگی. اس نے نہیں کہا خداوند میری آنکھیں نکل گئی ہیں تو مجھے پھر سے آنکھیں دے دے. نہیں میرے عزیزو, اس نے آنکھیں نہیں مانگی. اس نے کہا خداوند فقط ایک مرتبہ مجھے پھر زور دے دے, صرف ایک دفعہ مجھے زور دے دے. یہ فلسطی جو تیرے نام کی تکفیر کر رہے ہیں, تجھے برا بھلا کہہ رہے ہیں, میں ان کا ناش کروں گا, میں ان کو ماروں گا. سو میرے عزیزو, ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس ستون کے پاس چلا گیا, اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ ستونوں کو وہ اکھاڑ دیتا ہے, اور شمسون جو ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ انہیں مار دیتا ہے, لکھا ہے کہ جیتے جی اس نے اتنے نہیں مارے جتنے وہ مرتے مرتے مار گیا. اب اسی طرح ہم کلیسیا کی حالت بھی دیکھتے ہیں. میرے جو کلیسیا بھی آج اپنا سیکرٹ کھو چکی ہے. وہ اپنی اصلی جگہ پر نہیں ہے, اپنے اصلی مقام پر نہیں ہے. ان کو جہاں کہیں بھی جس نے لگایا وہ وہیں پر لگے ہوئے ہیں. وہ مناسب بھی نہیں سمجھتے کہ وہ خود تحقیق و تفتیش کریں. وہ مناسب بھی نہیں سمجھتے کہ وہ خود آپس میں بحث و مباحثہ کریں. وہ مناسب بھی نہیں سمجھتے کہ کلام کے متعلق سوال جواب کر کے سیکھا جائے. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں, اس لیے سمجھنے کی کوشش کریں. جب تک آپ سیکھیں گے نہیں, سوال نہیں کریں گے تو سیکھیں گے کیسے؟ سو آج جو کلیسیا ہے وہ اپنے مقام سے گر چکی ہے. نہ پہلے عشاء ربانی کی طرح ابھی عشاء ربانی ہے, نہ میرے عزیز بہنوں پہلی کلیسیا کے روزے کی طرح روزہ ہے.
طرح سے بہت ساری باتیں ہیں جس سے آج کی کلیسیا جو ہے وہ گر چکی ہے، میرے جو بہت پیچھے ہو چکی ہے۔ اور میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، یاد رکھیے گا، اس لیے اس نے کہا کہ نہ تو سرد ہے نہ گرم ہے بلکہ نیم گرم ہے، میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کام جس کے سبب سے خدا لرزی کرتا ہے، دکھ کرتا ہے، وہ ہمیں اپنی زندگی سے دور کرنے ہوں گے۔ میرے عزیزوں، جیسے سمسون اپنا سیکرٹ کھو کے فلسطینیوں کے ہتھے چڑھ گیا، اس طرح ہم میں سے بھی بہت سارے ہیں جو اپنا سفر بھول چکے ہیں، میرے عزیزوں، کہ انہیں کہاں تک سفر کرنا ہے، کہاں جانا ہے، وہ اپنی منزل بھول چکے ہیں، میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنا ہے۔ اگر تو ہماری زندگی میں بحالی ہے تو ہمارا پہلا بپتسمہ اور آخری بپتسمہ ایک جیسا ہو، اور اگر میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو ہمیں اپنے بپتسمے کو، اپنی دعاؤں کو، اپنے روزے کو چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، ایک بار پھر آپ کی گوشت گزار کرنا چاہوں گا کہ ضرور اس بحالی کو دیکھیں جس بحالی کو ہم بھولے بیٹھے ہوئے ہیں، اس خوراک کو دیکھیں جو ہمارے بدنوں کے لیے مفید ثابت ہے۔ خوراک بھی وہ میرے عزیزوں میں پرووائڈ کرنا چاہتا ہوں، ہر ایک وہ خوراک جس سے ہمیں تقویت ملے اور ہم ابلیس کا مقابلہ کر سکیں، شیطان کو ہرا سکیں، اسے مار سکیں۔ لیکن ہم اگر اپنا سیکرٹ کھو چکے ہیں تو پھر میرے عزیزوں کیا ہوگا؟ جیسے مداری ایک بندر کو اپنے ڈمرو پر نچاتا ہے، اس طرح سے میرے عزیزوں شیطان نے بھی سمسون کو نچایا، اس کے ہاتھ کھول دیے گئے، اور کبھی اس پلر کو زور لگایا، کبھی اس پلر کو، اور لوگ اس پر ہنستے رہے۔ لیکن خداوند نے اسے زور دیا، اسے بلیس کیا، اسے قوت دی، کیونکہ اس نے خداوند کو وہ دن یاد کروایا۔ خداوند وہ دن یاد کر جب میں تیرے حضور آیا کرتا، تیرے نام کو جلال دیا کرتا۔ میرے عزیزو، آج ہم میں سے بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں پہلے میں بڑی دعا کرتا تھا، پہلے میں بڑی ورشپ کرتی تھی، پہلے میں ایسی تھی، پہلے میں ویسی تھی۔ میرے عزیزو، کل آپ کا کوئی بھی نہیں دیکھے گا، لوگ آج آپ کا دیکھتے ہیں۔ آج دیکھیں آپ کس مقام پر کھڑے ہیں، آپ کیا ہیں، آپ کیا کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہمیں بھی ہر اس فلسطی کو مار دینا ہے جو ہمارے اور ہمارے خدا کے درمیان میں رکاوٹ بنے، اور اس نے بہت سارے فلسطینیوں کو مارا، ہر ایک جھوٹے فلسطی کو۔ آج ہمیں بھی فلسطی کو مارنے کی ضرورت ہے میرے عزیزو، جھوٹ کے فلسطی کو، لالچ کے فلسطی کو، ہر قسم کی بدی کے، گناہ کے، زنا کے فلسطی کو آج ہمیں مارنا ہوگا اور اپنے خداوند کے ساتھ میل کرنا ہوگا۔ اس لیے میرے عزیزو، اپنی زندگیوں پر غور کریں۔ اگر ہمارے اندر بحالی ہے تو کون سا پیغام ہے ہمارے اندر بحالی کا؟ نہیں ہے تو میرے عزیزو، ہمیں درست ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں، اور جس طرح سمسون خداوند کو دن یاد کرتا تھا، آپ بھی اگر بڑے بھگت تھے تو آپ خداوند کو کہیں، خداوند میں بھی تیرے نام کو جلال دینے والا ہوں، مجھے بھی برکت دے، مجھے بھی بڑھا، مجھے بھی مضبوط کر۔ میرا خدا غیور خدا ہے، ضرور آپ پر اپنی نعمتوں اور برکتوں کے دروازوں کو کھول دے گا۔ میرے عزیزو، اب وقت ہے کہ ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں اور اس کلام پر غور کریں۔ اگر ہماری زندگی میں بھی کوئی فلسطی ہے تو ان ہر قسم کی فلسطی کو اپنی زندگی سے دور کریں اور بحالی کی طرف اپنے قدموں کو بڑھائیں۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، کلام کو کبھی مت چھوڑیں، ہمیشہ کلام کے ساتھ رہیں۔ یہ کلام ہی آپ کو بچائے گا، کلام ہی آپ کا اچھا پروٹیکٹر، کلام ہی میرے جو آپ کی زندگی کے اندر ہے، ہر ایک بات میں اسی کے نام کو عزت اور جلال ملے۔ خداوند میرے عزیزو آپ سب کو برکت دے، اور خداوند آپ سب کے ساتھ ہو اور ہمیشہ آپ کو اپنی پناہ میں رکھے، اور خداوند کو آپ بھی دن یاد کروائیں۔ جیسے حزقیہ نے 38 باب یسایہ کی کتاب پڑھ لیں، خداوند کے آگے میرے جو زار زار روتا ہے دیوار کی طرف منہ کر کے۔ آج ہم بھی اگر ہمارے اندر کوئی غلطی کوتاہی ہے تو ہم اسے دور کریں اور خداوند کو دن یاد کروائیں۔ میرا خدا ضرور آپ کو بحال کرے گا اور واپس اپنے گلہ میں شمار کرے گا، جہاں آپ اس کے نام کو
عزت اور جلال دیں گے۔ سو میرے عزیزوں، میرا ایمان ہے آج کا کلام آپ کو پسند آیا ہوگا، آپ کو برکت ملی ہوگی۔ سو خداوند آپ کو اس کلام کی وسیلہ سے بڑی برکت دے۔ آمین۔